بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو دی گئی سنہری نصیحتیں، ایک ایمان افروز اور دل بدل دینے والی قرآنی کہانی۔ زمانہ بہت پرانا تھا، زمین کے نقشوں پر وہ بستیاں درج تھیں جو اب گزر چکی ہیں۔ انہی بستیوں میں سے ایک نہایت حکیم، بردبار اور سمجھدار ہستی رہتی تھی، حضرت لقمان علیہ السلام۔ وہ نہ نبی تھے نہ بادشاہ، مگر اللہ نے انہیں ایسی حکمت عطا فرمائی تھی جس کے چرچے زمانوں تک پھیل گئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اکثر اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور نہایت پیار بھرے انداز میں ایسی باتیں سکھاتے جو صرف ایک باپ ہی اپنے بیٹے کو سکھا سکتا ہے، مگر ان باتوں میں نور تھا جو رب العالمین کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ یہ نصیحتیں قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں ان سے ہدایت حاصل کرتی رہیں۔ نصیحت نمبر 1، شرک نہ کرنا سب سے بڑا ظلم۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت نرمی سے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بیٹا خاموشی سے سنتا رہا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سمجھایا کہ دنیا کے سارے نظام، ساری طاقتیں، ساری کائنات، سب ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر پوری دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور اگر پوری دنیا مل کر نقصان پہنچائے اور اللہ حفاظت کرے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات بیٹے کے دل میں اتر گئی۔ نصیحت نمبر 2، والدین کی خدمت۔ لقمان علیہ السلام نے کہا، اگرچہ تمہاری ماں نے تمہیں 9 ماہ تک اٹھائے رکھا، تکلیفیں برداشت کیں، پھر بھی اگر وہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی غلط بات کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہ ماننا، مگر دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کرنا۔ بیٹے نے پہلی مرتبہ جانا کہ خدمت صرف اطاعت نہیں ہوتی بلکہ محبت، نرمی اور برداشت بھی ہوتی ہے۔ نصیحت نمبر 3، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے چھوٹے سے بیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے، اگر کوئی بات رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چاہے وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہو، آسمان میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں، اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ بیٹے نے حیرت سے بیج کو دیکھا، اسے احساس ہوا کہ انسان دوسروں سے چھپ سکتا ہے مگر اللہ سے نہیں۔ نصیحت نمبر 4، نماز قائم کرنا۔ لقمان علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، نماز کو مضبوطی سے قائم رکھو، یہ بندے کو برائی اور گندگی سے روکتی ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ دنیا کے خوف، دکھ اور تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نصیحت نمبر 5، نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آئے تو صبر کرو، یقین جانو صبر کرنے والوں کا صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بیٹے نے یہ بات دل میں بسا لی کہ کبھی بھی حق بولنے سے ڈرنا نہیں۔ نصیحت نمبر 6، تکبر سے بچنا۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام بیٹے کو راستے پر لے گئے۔ انہوں نے کہا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ لوگوں کو گھور کر دیکھو، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
انہوں نے بیٹے کو بتایا کہ انسان کے پاس فخر کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، نہ صحت، نہ دولت، نہ جوانی، سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور کبھی بھی واپس لیا جا سکتا ہے۔ نصیحت نمبر 7، بات کرنے میں نرمی۔ چلتے چلتے لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، اپنی چال میں اعتدال رکھو، اپنی آواز پست رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ بیٹے نے اس پر غور کیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ نرم بولنے سے دل جڑتے ہیں، جب سے سخت لہجہ انسانوں کو دور کر دیتا ہے۔ نصیحتوں کا اثر۔ وقت گزرتا رہا، بیٹا جوان ہوا، مگر ہر نصیحت اس کے دل میں کہیں گہری جڑ کیے بیٹھی رہی۔ جب کبھی اسے کوئی مشکل پیش آتی، کوئی برائی سامنے آتی یا اس کا دل کمزور پڑتا، وہ اپنے والد کی یہ نصیحتیں یاد کر لیتا اور اللہ کی طرف پلٹ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا کردار مضبوط، گفتار شریف اور دل نرم تھا۔ لوگ اس کے اخلاق کی مثال دیتے۔ کہانی کا سب سے بڑا سبق۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت محض اپنے بیٹے کے لیے نہیں تھی، یہ تو ہر دور کے بیٹوں، ہر گھر کے بچوں اور دنیا کے ہر انسان کے لیے دائمی ہدایت ہے۔ اللہ نے ان نصیحتوں کو اپنے پاک کلام میں شامل کر کے بتا دیا کہ حقیقی حکمت وہ ہے جو انسان کو اللہ کا مطیع بنا دے، اخلاق میں خوبصورت، دل میں مضبوط اور روح میں روشن کر دے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔